وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنوں میں ایسے مرد ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ جو انہوں نے عہد کیا اللہ سے، علیہ جس پر. مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ انہوں نے اللہ سے عہد لیا. تو من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. کچھ ایسے مرد لوگ ہیں. تو یہاں جو رجال ہے، یہاں یہ مومنوں میں سے کچھ لوگوں کی ایک خاص صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ صفت رجولت ہے. صفت رجولت، اس کو رجال کہا ہے. مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد لوگ ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد لیا. اس سے پتہ لگا کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. اگر سارے لوگ ایسے ہوتے تو پھر من المؤمنین رجال نہ ہوتا، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. پھر ہوتا المؤمنون رجال، مومن سارے کے سارے مرد ہیں. تو پیچھے چونکہ منافقین کا ذکر ہوا، اب یہاں مؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے. خاص طور پہ اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر بہادری کا، رجولت کا مظاہرہ فرمایا. رجولت یہ ایک نوع بھی ہے انسانوں میں سے، ایک مرد اور ایک عورت، دو جنسیں ہیں انسانوں میں، ایک مرد اور ایک عورت. قرآن کریم میں کئی دفعہ یہ نوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مرد اور عورت. وہاں کوئی خاص ایسی صفت مراد نہیں ہوتی کہ جو ایک بہت عزت اور شرف والی اللہ کے ہاں محبوب صفت ہو. وہاں ایک نوع کا ذکر ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر، زیادہ تر جگہ پر لفظ رجل جو ہے یہ عورتوں کے بالمقابل آیا اور ایک نوع، ایک جنس کے طور پر آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. ایک نفس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے. وخلق منها زوجہا، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے، یعنی آدم اور حوا، ان دونوں سے
پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ اب یہاں جو لفظ رجال اور نساء ہے تو یہاں لفظ رجال جو ہے وہ ایک نوع، ایک جنس کے طور پر آیا عورتوں کے بالمقابل۔ اسی طرح للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے یہ حصہ ہے جو مرد کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو عورتیں کمائیں۔ یہاں مرد اور عورت یہ بطور جنس اور بطور نوع کے استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر رجولت ایک بڑی عظیم صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ وہاں اس سے مراد عورتوں کے بالمقابل مرد ہونا یا نوع اور جنس کا ہونا مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ایک بہت ہی زبردست اور اللہ کی محبوب صفت کے طور پہ ان کا ذکر ہوتا ہے، جواں مردی کے معنی میں۔ اس میں صرف جواں مردی نہیں ہوتی، اس میں جواں مردی، بہادری، شجاعت یہ بھی صفات ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہوتی۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے میں پیش ہونا۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ تجارت کے وقت تجارت کو چھوڑ کر اذان سن کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے آ جائے، یہ بھی جواں مردی ہے۔ یہاں بھی شجاعت کے معنی میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی جواں مردی ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن میں، اور ان کی صفت رجولت بیان کر کے۔ میں نے کل آیات پڑھی تھی عشاء کی نماز میں کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ، گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھروں کو بلند کیا جائے، یا گھروں سے مراد مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے مسجدوں کا۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور گھروں میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے فیہا، ان گھروں میں، یعنی ان مسجدوں میں جو اللہ کے گھر ہیں، صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال، مرد، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی انہیں، نہیں غفلت میں ڈالتی انہیں تجارت اور نہ بے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ تو یہاں مردوں کا ذکر عورتوں کے بالمقابل مرد کے طور پر نہیں آیا، یہاں مردوں کا ذکر ایک عظیم صفت کے طور پر آیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مرد ہوتے ہیں لغوی معنی میں، عورتوں کے بالمقابل نو کے معنی میں، لیکن ان میں وہ مردانگی نہیں ہوتی جس کا اللہ تعالیٰ، جو اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ کئی جگہ پر ایک صفت کے طور پر، ایک اچھی صفت کے طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ یہاں اس آیت میں ذکر ہے کہ جو لوگ اذان ہو، اللہ کا حکم آ جائے، تو وہ دنیا داری کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے سب کچھ بھول بھلا کر، وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے، اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے جب وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ جواں مردی ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگ مرد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کا یہاں ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ جی پتہ نہیں کیا خرابی اس میں ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں بھی جو لفظ رجال ہے، یہ لفظ رجال جو ہے یہ ایک صفت کے طور پر آیا ہے، یہ عورتوں کے بالمقابل ایک نوع اور ایک جنس کے طور پر نہیں آیا، ایک عظیم صفت کے طور پر ذکر ہوا کہ مومنوں میں سے بھی کچھ ایسے جوان مرد لوگ ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، منافقوں کی طرح وہ عہد کو بھول نہیں گئے بلکہ عہد پر قائم دائم ہے۔ پتہ لگا کہ اللہ کے ہاں ایک عظیم صفت ہے کہ انسان اللہ سے جو عہد کرے پھر انسان اس کا پیرا دے، پھر انسان اس پر عمل کرے، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت جوان مردی کی بات ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ مردوں میں ہی ہو، یہ چیز عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق خاص جنس اور نوع کے ساتھ نہیں ہے، اس مردانگی کا تعلق، یہ ایک اچھی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ ہم پاک صاف رہیں اور ہم بہت زیادہ پاکی کو اختیار کریں، تو جو لوگ پاکی کو بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں اللہ نے انہیں مرد قرار دیا قرآن کریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک مسجد تھی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں، منافقین نے بنائی تھی اپنی سازشوں کے لیے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت لیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کا افتتاح کر دیں، وہ اس طرح کہ وہ آ کر ایک دفعہ وہاں نماز پڑھا دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا دیں گے تو اس مسجد کا افتتاح ہو جائے گا۔ تو منافقین کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، تو ہماری اپنی مسجد ہو، وہاں ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کسی کو پتہ نہ لگے، کوئی یہ نہ دیکھے ہم کتنی نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں، کتنی نمازوں میں شریک نہیں ہو رہے، اور ہم ان مسجدوں میں جب اکٹھے ہوں گے نماز کی غرض سے تو ہم اپنے مشورے بھی کیا کریں گے مسلمانوں کے خلاف اور ساری اپنی سازشیں بھی کریں گے۔ تو ایک مسجد زرار بنائی تھی انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں ایک دفعہ، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کسی غلط مقصد سے مسجد بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ابھی جنگ تبوک کے لیے سفر ہے ابھی، تو واپسی پر میں یہاں نماز پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے راستے میں سورہ توبہ اتار دی، اور سورہ توبہ میں منافقین کے اللہ نے پول کھولے، تو اس میں اللہ نے منافقین کا یہ پول بھی کھولا کہ یہ جو مسجد بنائی تھی انہوں نے، تو یہ مسجد زرار تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا، سورہ توبہ آیت نمبر 107 108، جنہوں نے مسجد زرار بنائی جو دکھ دینے کے لیے تھی، کفر کا باعث تھی، جو مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے تھی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور وہ گھات لگانے کے لیے تھی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، یعنی اس میں سازشیں ہونی تھیں اسلام کے خلاف۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کے لیے وہ اصل میں ایک ٹھکانہ تھی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر اچھائی کا، وہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے ہم نے یہ مسجد اچھے مقصد سے بنائی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مسجد اچھے مقصد سے نہیں بنائی۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جنگ تبوک سے آ کر یہاں نماز پڑھیں گے، آپ کبھی بھی یہاں آ کر نماز نہ پڑھیں، اس میں کبھی بھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مسجد نبوی ہے، دونوں آراء موجود ہیں۔ تو آپ مسجد زرار کی بجائے آپ مسجد نبوی، مسجد قباء میں نماز پڑھیں، وہ ان کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اچھے مقصد سے وہ مسجدیں تیار ہوئی ہیں، یہ تو مسجد زرار ہے، آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی۔ پھر اللہ نے تعریف کی، اکثر مفسرین کے مطابق یہ جس مسجد کو کہا گیا کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں مسجد قباء اور اہل قباء کی تعریف ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں مسجد قباء کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ پیچھے مسجد کا ذکر کیا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اور آگے فرمایا کہ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اکثر مفسرین کے مطابق یہ اہل قباء ہیں، اللہ نے اہل قباء کی فضیلت بیان کی ہے کہ اہل قباء نے جو مسجد بنائی وہ مسجد تقوی کے لیے بنائی تھی، اور اہل قباء میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان لوگوں کی خاص صفت تھی کہ یہ جب استنجا کرتے تھے تو یہ بہت اہتمام سے استنجا کرتے تھے، بہت اہتمام سے۔ عرب لوگوں میں پانی کم ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو ان میں جانگلی لوگ ہیں ان میں یہ ایٹیکیٹس اور اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ اہل قباء جو ہیں یہ بہت زیادہ پاک صاف رہتے تھے، اور جب استنجا کرتے تھے تو ڈیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے، دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرتے تھے، نہ صرف ڈیلے بھی استعمال نہیں کرتے تھے اور صرف پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ استنجا کے لیے پانی کے ساتھ ڈیلے بھی استعمال کرتے تھے۔ ویسے تو اگر صرف پانی استعمال کیا جائے اس سے بھی طہارت ہو جاتی ہے، اور صرف ڈیلے استعمال کیے جائیں اس سے بھی طہارت ہو جاتی ہے شرعی طور پر، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ پاکی اختیار کرنے کی کوشش کرے تو وہ دونوں چیزوں کا استعمال کر لے تو بہت اچھے طریقے سے پاکی ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ہاتھ وغیرہ دھوتے ہوئے ہم پانی کے ساتھ ساتھ صابن سے بھی ہاتھ دھو لیں. بعض دفعہ ہاتھوں وغیرہ میں گندگی لگ جائے تو وہ صرف پانی سے صاف کرنے سے پوری طرح اطمینان نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ انسان کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا وہ ساتھ صابن لگا لوں, صابن سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ اطمینان ہوتا ہے. تو اس زمانے میں صابن وغیرہ کی چیزیں نہیں تھی, اس زمانے میں اس کی جگہ پر مٹی سے وہ یہ چیز حاصل کرتے تھے. اگرچہ شرعی طور پر صرف مٹی سے صرف ڈیلے استعمال کیے جائیں اس سے بھی پاکی ہو جاتی ہے اور اس سے استنجا ہو جاتا ہے, اور انسان اس کے بعد وضو کر کے تیمم کر کے اگر پانی نہ ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ لوگ زیادہ اہتمام کرتے تھے, یہ ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور تعریف کرتے ہوئے ان کی صفت رجولت کا ذکر کیا. تو یہاں رجال سے مراد مرد نہیں ہے جو عورتوں کے بالمقابل مرد ہے, یہاں رجال جو ہے وہ ایک خوبی کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ بہت پاک رہنا, یہ اللہ کے نزدیک صفت رجولت ہے. ہم بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مردوں کا جو ہے نا وہ پاک صاف رہنا زیادہ مردوں کا کام نہیں ہے, یہ تو زیادہ عورتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں. مرد گندے مندے بھی رہیں تو کہتے ہیں شیروں کے منہ دھلے ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں شیر کون ہے؟ اللہ کے ہاں مرد وہ ہیں جو زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہیں, جو زیادہ پاک رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک صفت رجولت ہے جو ایک صفت کے طور پہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے. تو یہاں اس سے مراد عورتوں کے بالمقابل مرد ہونا مراد نہیں ہے, اس سے مراد خاص صفات مراد ہیں. اور ان تمام صفات میں ایک چیز وجہ مشترک ہے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا, ایمان لانا, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جو ہے وہ بہت اہتمام سے عمل کرنے کی کوشش جو ہے. تو یہ ہے صفت رجولت. حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے, بعض احادیث میں آتا ہے. اس کے اندر بہرحال شجاعت اور مردانگی بھی اس کے اندر آتی ہے جنگ وغیرہ کے اندر, تو خاص شجاعت اور خاص مردانگی اس کا بھی ذکر آتا ہے. بہرحال بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا کافروں سے لڑنے کے لیے. جس لشکر کو بھیجا کافروں سے لڑنے کے لیے تو ان کو مدد کی ضرورت پڑ گئی. انہوں نے محسوس کیا کہ ہم جس دشمن سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں افراد کی ضرورت ہے. تو وہ جو سپہ سالار بنا کر جن کو بھیجا تھا, جرنیل بنا کر جن کو بھیجا تھا, تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ ہمیں کمک کی ضرورت ہے, ہمیں مزید افراد بھیجیں. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مدینہ منورہ میں زیادہ افراد موجود نہیں تھے, تو انہوں نے ایک صحابی قعقاع بن عمر ان کو بھیجا. ایک صحابی کو انہوں نے مدد مانگی, ہمیں کمک مہیا کریں. انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا قعقاع بن عمر کو, اور انہوں نے کہا میں تمہارے مطالبے پر ایک ایسا آدمی بھیج رہا ہوں جو 1000 آدمیوں کے برابر ہے. ایک آدمی 1000 کے برابر ہے. یہ بھی رجولت ہے. یہ یعنی اللہ کے دین کے لیے لڑنے مرنے میں اور بہادری کے اندر وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ 1000 آدمیوں کے برابر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں شمار کیا. کہا میں ایک ایسا بندہ بھیج رہا ہوں, تم نے کمک مانگی ہے تو 1000 بندوں کے برابر ایک آدمی بھیج رہا ہوں. پھر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک لشکر روانہ کیا, تو اس لشکر نے مدد مانگی حضرت عمر سے کہ ہمیں جو ہے نا مزید افراد کی ضرورت ہے. خلیفہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بھیجتے تھے فوجیں, لشکر. انہوں نے کہا کہ کسی اور جگہ سے یا مدینہ منورہ سے کچھ اور لوگ بھیجے جائیں, ہمیں ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 لوگ بھیجے. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے اندر تھے, اور ان کے اندر جو ہے وہ دیگر لوگ بھی شامل تھے, مجھے اس وقت ان کے نام یاد نہیں ہے. تو حضرت عمر نے 4 لوگ بھیجے اور کہا کہ میں 4 ایسے لوگ بھیج رہا ہوں جو ہر بندہ 1000 لوگوں کے برابر ہے. یہ 4000 لوگوں کے برابر میں تمہیں 4 لوگ بھیج رہا ہوں. اصل میں جنگ جو ہے وہ صرف افرادی طاقت کی بنا پر نہیں لڑی جاتی, وہ فہم و فراست اور بہادری, اور یہ جو اصل میں ہلہ شیری دینا اور تقریریں کر کے لوگوں کو گرمانا اور لوگوں کو تیار کرنا, لوگوں کا ایمان بلند کرنا, یہ چیز جنگ کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. اور اس کے بالمقابل یہ جو لوگ بزدلی کی باتیں کرتے ہیں, یہ منافقوں کی پیچھے بات ہوئی ہے. منافقوں کی باتوں, ایک تو منافقت جو ہے وہ
قابل مذمت ہے. پھر منافقوں کی باتوں سے بہت نقصان ہوتا تھا جنگ کے اندر. بزدلی کی باتیں کرنا، وہ باتیں کرنے سے بعض دفعہ جن لوگوں کے دلوں میں بزدلی نہیں ہوتی ان کے دلوں میں بھی ان کی باتوں کی وجہ سے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو مشکل ہے اور ایسا معاملہ ہے. بعض دفعہ باتوں سے ہوا اکھڑ جاتی ہے. تو 4 آدمی بھیجے اور کہا کہ 4 آدمی 4,000 لوگوں کے برابر ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر موجود تھے کسی جگہ پر. لوگوں سے انہوں نے کہا کہ خواہش کریں، آپ کے دل میں کیا خواہش آتی ہے. حضرت عمر کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا کہ جی میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے، میں اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. دوسرے سے کہا، اس نے بھی اس قسم کی خواہش کی، میرے پاس بہت زیادہ سونا ہو، بہت زیادہ میرے پاس زیورات ہوں، بہت زیادہ مال و دولت ہو، ہیرے جواہرات ہوں، تو میں اسے خود بھی خرچ کروں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں. تو کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ دوسروں سے ان کی خواہش پوچھ رہے ہیں، اے امیر المؤمنین آپ اپنی خواہش بتائیں. انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مرد دے، کچھ مجھے جوان مرد اللہ عطا کرے، جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جیسے سالم مولا حذیفہ ہیں. انہوں نے 3-4 لوگوں، جیسے حضرت معاذ بن جبل ہے، اللہ مجھے ایسے مرد ساتھی عطا کرے. الفاظ ہیں ان کے کہ میری دعا، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے کچھ مرد ساتھی عطا کرے. ایسے افراد 2-3 بھی ہوں تو یہ 2-3 افراد جو ہیں یہ پوری فوج کی جگہ پر کافی ہوتے ہیں. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو میں نے کل ذکر کیا تھا آپ سے کہ یہاں صفت رجولت کے بارے میں آج کچھ بات کروں گا. تو اللہ نے منافقین کے بالمقابل مومنوں میں سے جو خاص ایسے لوگ تھے ان کا ذکر فرمایا ہے. یہاں مرد سے مراد عورتوں کے بالمقابل مرد نہیں ہیں، یہاں وہ رجولت والی صفت مراد ہے. فرمایا کہ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا، انہوں نے عہد سچ کر دکھایا. جن میں سے حضرت انس بن نضر بھی تھے، میں نے کل ذکر کیا تھا، جنگ احد میں وہ شہید ہوئے، ان کے جسم پر 80 کے قریب زخم تھے، ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا، اور دیگر صحابہ کرام. فرمایا مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ سے عہد لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پورا کر دیا نحبہ، اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو یا اپنی نظر کو. نحب کا معنی عہد یا نظر سب ہو سکتا ہے، منت. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے عہد، اپنی نظر کو پورا کر چکے ہیں، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب موقع آیا تو ہم بہادری کے جوہر دکھائیں گے اور اب ہم اپنی جان لڑا دیں گے، یا جو بھی انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا. وہ اپنے منزل تک پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ کے حضور اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں انہوں نے کوئی بھی تبدیلی کرنا. جو انہوں نے عہد کیا تھا وہ اپنے عہد پر پوری طرح قائم دائم ہے، انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کے عہد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک وہ اللہ کے حضور ابھی تک وہ اپنی جانیں قربان نہیں کر سکے. وہ تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ ان کی جانیں قبول کر لیں گے. ابھی تک وہ منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ بدلہ دیں اللہ تعالیٰ سچوں کو. تو یہاں یہ جو اللہ نے جن کی تعریف کی ہے، جن ایسے لوگوں کی جن کے اندر مردانگی تھی، یہاں ان کی تعریف کی بنیادی وجہ ان کی سچائی ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کریں وہ اس وعدے کو پھر سچ کر دکھائیں. اور یہ ہے اصل صفت، انسان اللہ سے جو وعدہ کرے انسان اس وعدے کو پورا کرے. اور یہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان جس بات کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ پورا کرے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ دعویٰ پورا نہیں کرتا. اگر وہ دعویٰ پورا نہ کرے تو اللہ معاف کرے، یہ پھر بعض دفعہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا، یا انسان دعویٰ کر کے پھر پیچھے ہٹ جائے، تو یہ بہرحال ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک شخص کی مذمت کی ہے
کہ اس شخص نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں اللہ کے راستے میں اتنا اور اتنا مال خرچ کروں گا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین میں وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنا فضل دیا، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 75 ہے، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے دیا یعنی مال دیا، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیک لوگ ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ منت مانتے ہیں، وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں مال دے تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کریں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا، مال دیا، بخلوا بہ، تو بخل کرنا شروع ہو گئے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ منہ موڑنے والے تھے۔ فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، سزا اس کی دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا نفاق ڈال دیا کہ یہ نفاق قیامت تک ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اس دن تک اب ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق کا مرض پیدا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں لیکن پھر وہ عہد پورا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کو چیز بڑی ناپسند ہے۔ ایک بندہ یا پھر عہد ہی نہ کرے، اگر عہد کرنا ہے تو پھر اس عہد کو، جب اللہ کے ساتھ خاص طور پہ عہد کرتا ہے تو پھر وہ اس عہد کو پورا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے پیچھے نفاق لگا دیا ان کے دلوں میں اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے اس جھوٹے وعدے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ تو ان کی اب خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو سچ کر دکھایا، جو کہا کہے کو پورا کیا، اور منافقین کا تھا کہ انہوں نے کہے کو پورا نہیں کیا۔ ہاں جی، ہر عہد، وہ انسان عام عہد کرے کہ انسان کسی گناہ سے توبہ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھ کے ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا یہ عہد نہیں ہے اللہ کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کوئی صرف الفاظ تو نہیں ہے، یہ کوئی کچھ الفاظ نہیں جو ہم نے منہ سے نکال دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا ایک عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ہم اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ کو خالق مالک سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کو خالق مالک سمجھتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی بات کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا دھیان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں غیروں کا، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ کے منافی نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ، تو جب ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ یہ ہر چیز جو ہے یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ پھر جو اللہ نے ہم سے وعدہ الست لیا، عہد الست لیا، وہ ہم اللہ سے عہد کر چکے ہیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کر چکے ہیں، ہم اللہ کی تمام باتیں ماننے کا اقرار کر چکے ہیں۔ پھر جو بھی نبی آتا ہے امتیوں پر اللہ کی طرف سے ایک عہد آٹومیٹک لاگو ہو جاتا ہے۔ اللہ نبی بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نہیں رسول بھیجتے مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ نبی بھیجتے ہیں اور آگے سے امتی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں منہ سے، گویا کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ سب کچھ ماننے کے باوجود نہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ کوئی اور عادت، نہ کوئی اور جو ہے وہ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا، اس وعدے کا دھیان نہ رکھنا، تو یہ نفاق ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اس وعدے کا دھیان کرنا یہ اتنی ہی عظیم صفت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ بدلہ دیں سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو، جن کا ذکر پیچھے ہوا، پچھلا پورا رکوع ان کے بارے میں تھا۔
تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو انشاء، اگر اللہ چاہے. دیکھیں اللہ اتنے غفور الرحیم ہے، اللہ چاہیں تو نفاق کے باوجود اللہ مہلت دے دیں، چاہے اللہ عذاب دیں منافقین کو اگر اللہ چاہیں، او یتوب علیہم، یا اللہ ان پر رجوع فرمائے. کن پر؟ منافقین پر. منافقین پر رجوع فرمانا کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ ان کو وہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کر کے عہد توڑے، اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، اور پھر اللہ ان کو ان کے عہد کو قائم رکھنے کی توفیق دے. یہ ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ. اگر تو وہ توبہ نہیں کریں گے تب تو عذاب ہوگا. اگر اللہ چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو اللہ ان پر رجوع فرما کر ان کو توبہ کی توفیق دے دے کہ وہ پھر مومنوں کی طرح وہ بھی سچے ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی انعام دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی. اب یہ جو اتنا بڑا لشکر آیا تھا 10,000 کا لشکر، اور انہوں نے اندر کے یہودیوں بنی قریظہ کو بھی ساتھ میں لا لیا تھا. یہودیوں نے ساری سازش تیار کی، جس میں پیچھے میں بیان کر چکا ہوں. بنو نذیر نے پورے عرب کے قبائل کو ساتھ ملا کر، اور پھر بنو قریظہ کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر، اب اتنے غصے میں وہ آئے تھے کہ مسلمانوں سے سارے بدلے نکالیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس پھیر دیا. بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ ہی، وہ اپنے غصے نکال نہیں سکے، لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. لم ینالوا خیرا انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی، نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا اتنا خرچہ کرنے سے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ارادے سے آئے تھے. کوئی خیر نہ دنیا کی پائی نہ آخرت کی. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور کافی ہو گئے اللہ مومنین سے لڑائی میں. مومنین سے اللہ لڑائی میں کافی ہو گئے، کیا مطلب؟ کہ مومنوں کی طرف سے اللہ اکیلے نے ہی انہیں شکست دے دی. مومنوں کو اس میں کوئی بہت زیادہ مومنوں کو اس میں ہاتھ پیر نہیں ہلانے پڑے، بہت زیادہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی. میں نے بتایا اکا دکا جھڑپیں ہوئی تھی، لیکن مومنوں کو اس میں بہت زیادہ وہ لڑائی اور تیر اندازی اور وغیرہ یہ کام نہیں کرنے پڑے، اللہ اکیلے کافی ہو گئے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت طاقتور، بہت غالب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے، حج کا سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، تو آپ عام طور پہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انجز وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. انجز وعدہ بعض روایات میں صدق وعدہ بھی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انجز وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ونصر عبدہ اللہ نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ اللہ نے لشکروں کو، ایک لشکر کو نہیں بہت سارے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی. صفا مروہ پر بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر بھی پڑھتے تھے. بعض روایت میں اضافہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ. اپنے لشکر کو اللہ نے عزت دی. وہزم الاحزاب وحدہ اور جو مخالف لشکر تھے ان کو اللہ نے اکیلے ہی شکست دے دی. فلا شیء بعدہ اب اللہ کے بعد اور کوئی شے جو ہے وہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہی مومنوں کو قتال میں کافی ہو گئے. مومنوں کی طرف سے اللہ نے کافروں کو اکیلے ہی شکست دے دی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت قوی اور بہت ہی غالب. چلیں جی پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.